پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور یہ بشارت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ پر جو درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجید فرقان حمید کی آیت سنیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ ارے رب حمد کی جگہ پر جس کو کھڑا کرے اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ تہجد کے فضائل میرے آقا کیا خوب فرماتے ہیں، چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محل کن کے لیے تیار کیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلام، 3 عادتیں یاد کر لیجئے، محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، سلام میں پہل کرنا یہ بھی مدنی انعام ہے، اور تہجد کی نماز کا مدنی انعام انشاءاللہ آج ہم یہاں مل کر ادا کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک سنا رہا ہوں، الترغیب و ترہیب میں ہے، قیامت کے دن جب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں؟ آئے ہائے، محشر کا دن، سختیوں کا دن، گرمی کا دن، نفسا نفسی کا دن، اس میں یہ اناؤنسمنٹ ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر تمام لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ دنیا میں اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کی عادت اپنانے والوں کو مبارک ہو کہ قیامت کے حساب و کتاب سے ان کو نجات مل جائے گی، اور اعلان ہوگا عزت و اکرام کے ساتھ بے حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے، تو عشاء ضرور پڑھے، تراویح ضرور پڑھے، اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائے۔ اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد پڑھیں۔ تو اب یہ 30 ڈیز آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کے بعد بھی عادت ہے۔ تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اب اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ اکیلے میں جانماز بچھائیں، رات کا پہر ہو، ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں، یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا اللہ۔ اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گرا۔ تہجد کی نماز جو خوش نصیب ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ آج رات مسجد میں ہم یہاں رک کر تہجد بھی ادا کریں گے۔ آخری حدیث، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے نماز کے لیے اٹھانے کا، تہجد کے لیے اٹھانے کا؟ آج بچہ اسکول نہیں جاتا، بڑا غصہ آتا ہے، صبح پوچھتے ہیں اسکول کیوں نہیں گئے؟ کبھی یہ ہمیں غصہ آیا، ہم نے کچھ بچے کی سرزنش کی، گھر والوں کو پوچھا کہ آپ نے فجر نہیں پڑھی۔ ہم خود فجر کے لیے وقت پہ اٹھتے کہ نہیں اٹھتے؟ اللہ اکبر، ایک مرد اور ایک عورت، شوہر اور بیوی کا رابطہ، تعلق نماز کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور غور سے سنیے، بالخصوص جو شادی شدہ ہیں، ایسا محبت بھرے گھرانے کا خاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے اور پھر وہ دونوں 2 رکعتیں ادا کریں تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور وہ نہیں اٹھتی،
نہیں اٹھتے نا گھر والے. اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے. اور اللہ عز و جل اس عورت پر رحم فرمائے جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے رات کو جگاتی ہے, وہ نہیں اٹھتا, وہ شوہر کے آنکھوں پر, شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے. اللہ اکبر. ہم سوچیں آج اپنی زوجہ کو اپنی خواہشات کے لیے, اپنی خدمت کے لیے, اپنے معاملات کے لیے تو ہم تکلیف دیتے ہیں. کب ہم نے اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگایا, تہجد کی اسے تلقین کی؟ کتنا اچھا وہ گھر ہو کہ جہاں شوہر بیوی کو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہو, بیوی شوہر کو تہجد کے لیے اٹھائے, بچے جناب جمع ہو کر سحری کر رہے ہوں, روزے رکھ رہے ہوں, عبادت کر رہے ہوں. آج ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی حسینی طریقے پر گزر رہی ہے یا یزیدی طریقے پہ گزر رہی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, بہت شوق سے پڑھتے ہیں. یہ واقعہ کربلا صرف نیاز کھانے کے لیے آیا یا صرف نعرے لگانے کے لیے آیا؟ کچھ سیکھنا نہیں ہے, کچھ عمل نہیں کرنا کہ میں سارا سال یزیدی طریقے پر گزاروں. ان کی راتیں رقص و سرور میں گزری کربلا کے میدان میں بھی, اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاؤں میں گزری. میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ فلموں میں, گانوں میں, میوزک میں, اور کہتے ہیں پنجتن کا غلام ہوں. کتنے ایسے جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں, فجر بھی نماز پڑھتے ہیں, رات تلاوت کر کے سوتے ہیں, باوضو سوتے ہیں, راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی, موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں. یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری. امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. غور کیجئے, ہم سب نے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے امام حسین سے, کرنی ہے نا انشاءاللہ. ہماری تو تمنا ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو, ہم وہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. مگر اگر وہاں کوسچن ہو گیا کہ تم کون سے طریقے پر زندگی گزار کر آئے, حسینی یا یزیدی, وی ہیو اینی آنسر؟ یہ غور کرنا ہے. اس کربلا کے واقعے میں دو گروپس تھے, ہمیں ایک گروپ چوز کرنا ہے. حقیقتاً ہمیں امام حسین کے گروپ کو چوز کرنا ہے نا, ہمیں انہی کے فٹ اسٹیپ پر چلنا ہے, یزیدیوں کے پیچھے تو نہیں جانا نا. تو یہ غور کریں کہ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں. ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤ, 72 کربلا والوں میں سے ایک مرد واپس جاتا ہے, وہ ہیں امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, ادھر ہزاروں واپس جاتے ہیں, یہاں تو سارے شہید ہو جاتے ہیں نا, ایک ہی واپس جاتا ہے. ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے, آپ میں سے بہت سارے دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں, کہیں کوئی ایک بندہ آپ کو ملا ہے آج تک جس نے یہ کہا ہو کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے ہوں, کہ یار امام حسین سے اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے گیا نا, میں ان کی اولاد میں سے ہوں؟ آپ کو ایک نہیں ملا ہوگا ایسا. ہزاروں واپس گئے, ان کی نسل کا, ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک حضرت عابد بیمار واپس آئے ہیں. آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسینی سید ملتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک مرد واپس آیا اور نسل میں اتنی برکت. سبحان اللہ. اس سے کربلا کے اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ہاں, وہ بڑی پیاری بات, بڑا خوبصورت جملہ پڑھا, کربلا کی کہانی بس اتنی سی ہے, یزید تھا حسین ہے, بس وہ ختم. اور امام حسین آج بھی کروڑوں دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں, کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے, اور حسین کا نام رکھنے والے اور ان کا نام سر پر عزت کے ساتھ رکھنے والے اربوں, ہر وہ مسلمان نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھیں گے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے. اس میں امام حسین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے, سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز, اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک بات ہے سمجھیے گا, جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا, اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ایزیوم کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو, آپ اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں, نماز پڑھیں, دین کے کام میں یوز کریں, اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو, آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں, اٹریکٹیو ہو جائیں, آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں, درود پاک پڑھیں, ذکر اللہ کریں, تلاوت قرآن کریں, لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں.